بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو 30واں پارہ ہے، جو شروع کی جو صورت ہے، سورہ نبا، اس کا معنی ہے خبر دینا، خبر کرنا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنائی ہیں، اپنی نعمتیں بتائی ہیں اور لوگوں کو خبردار کیا ہے اس کے اندر کہ جنتی جو لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا کرے گا، اس میں خوشخبری دی ہے، اور جو جہنمی ہیں ان کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے کیا کیا چیزیں دی جائیں گی۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے لیے ہم نے کیا 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 ہے، کیا چیز عطا کی ہیں جن سے تم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں گنائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جو کفار و مشرکین تھے وہ آپس میں بات کرنے لگے، آپس میں پوچھ تاچھ کرنے لگی کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی بات نہیں سنی، یہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا یہ سچ میں ہونے والی ہے، وہ چیز کیا ہے جو واقع ہوگی، کیا قیامت آئے گی یا پھر ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، اور کیا قرآن مجید یہ سچ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر فرمایا ہے کہ اما یتساءلون، کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپس میں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ کون سی خبر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ چیز کیا ہے جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں بات بنا رہے ہیں، وہ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب دیتا ہے، آگے فرماتا ہے کہ کلا سیعلمون، کہ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، کہ بالیقین یقیناً یہ لوگ جان لیں گے تھوڑی دیر بعد کہ الم نجعل الارض مہادا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے، بتا رہا ہے بندوں کو کہ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یعنی تمہارے لیے رہنے کے لیے زمین کو جس طرح بستر ہوتا ہے اس طرح نہیں بنایا تمہارے لیے رہنے کے لیے پوری زمین کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ والجبال اوتادا، اور جو پہاڑیں ہیں ان کو میخے بنا دیا تاکہ زمین ادھر ادھر چل نہ سکے، حرکت نہ کر سکے، پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اور آگے فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا، یعنی مرد اور بیوی بنا دیا، لڑکا لڑکی بنا دیا، تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو آرام کا سبب بنا دیا۔ جو رات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہمارے لیے رات کو بنایا، تاکہ ہم اس کے اندر اچھی طرح سے اپنی نیندوں کو پورا کر سکیں، سکون سے ہم نیند لے سکیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی اچھی نیندیں رات کو آ سکتی ہیں، کیا ایک بندہ دن کے اندر اس طرح سو سکتا ہے اور اتنی دیر تک وہ سو سکتا ہے، نیند پوری کر سکتا ہے اس طرح جس طرح وہ رات کے اندر اپنی نیند کو پوری کر سکتا ہے اور آرام اور سکون سے وہ سوتا ہے؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے اگلی آیت میں کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی جو رات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس بنایا۔ جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے، مرد ہے، وہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، ڈھانپنے کے لیے، تاکہ دوسرے لوگ نہ دیکھ لیں، کپڑا پہنتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ڈھانپا تاکہ لوگ آرام سے اپنا کام کر سکیں اس کے اندر اور نیند پوری کر سکیں، تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت دیکھیے، اور پھر بھی ہم لوگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، تمہارے لیے کمانے کے لیے، روزی اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے دن کو روزگار بنایا۔ اور آگے فرمایا کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، مضبوط آسمان، در پہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اور ایک چمکتا ہوا روشن سورج بنایا تاکہ تمہیں روشنی ہو۔ جس طرح ہم رات میں
बल्ब लगाते हैं रोशनी के लिए, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरज बनाया, रोशन सूरज। उसके सामने कोई हमारा बल्ब इतना नहीं जल सकता, इतनी रोशनी नहीं दे सकता जितना सूरज देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, हमारे लिए सब कुछ अता किया। वअन्ज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, और बदलियों से हमने बाकसरत पानी बरसाया, हमारे लिए बारिश बरसाता है अल्लाह ताला बाकसरत और बादलों से। लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम उससे अनाज सब्ज उगाएं। देखिए अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है जे कि हम उससे खेतियों से अपने अन्न उगाते हैं, सब्ज उगाते हैं। ये जो बात चल रही है अल्लाह तबारक व तआला ने, ये हमारे दुनिया में रहने के लिए हमारे लिए क्या क्या ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए अता किया है, वो चीज़ें हमें दी हैं। इस तरह फरमाया कि वजन्नातिन अल्फाफा, और घने बागात हमारे लिए दिए। इन्ना यौमल फस्ल कान मीक़ाता, और बेशक फैसले का जो दिन है वो मुकर्रर है, यानी क़यामत का दिन है वो मुकर्रर है, और जिस दिन फैसला होगा वो मुकर्रर है। यौम युनफ़ख़ फ़िस्सूर फ़तअतून अफ़वाजा, और जिस दिन सूर में फूंक मारा जाएगा और जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाएंगे, और हम जो फौज दर फौज हम चलेंगे आएंगे। इसके बारे में फरमाया वफ़तिहतिस समा फ़कानत सराबा, और दरवाजे खोल दिए जाएंगे, उसमें दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। वसुयरतिल जिबाल फ़कानत सराबा, और पहाड़ों को चलाया जाएगा, यानी पहाड़ों को भी उस दिन चला दिया जाएगा, एकदम रुई की तरह उड़ जाएंगे ये पहाड़ क़यामत के दिन। अल्लाह तबारक व तआला की ये बहुत बड़ी कुदरत के हमें सही सलामत दुनिया के अंदर भेजा, और हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार होना चाहिए, उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करनी चाहिए, और नियामतों को याद रखकर हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों का तज़किरा किया कि जहन्नमी लोग कैसे हैं और उनके लिए हम क्या अता करेंगे। बहुत बुरी बुरी जो चीज़ें हैं उनका अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि उनके जहन्नमी लोगों को पिलाई जाएंगी। फिर उससे आगे जन्नती लोगों का तज़किरा किया। तो हमें चाहिए कि हम जो कुरान मजीद की जो सूरतें हैं उनको हम पढ़ें, उनका तर्जुमा तफसीर देखें, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है उन पर हम शुक्रगुजार हों और अपनी अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर करें, और अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करें, नाफरमानी ना करें। तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम जहन्नमियों का तज़किरा करेंगे।